حضرت مولانا جلال الدین رومی کی سوانحی کتب میں درج ہے. وہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دو لوگوں کو آپس میں کچھ بحث کرتے ہوئے کچھ لڑتے ہوئے دیکھا اور وہ کھڑے ہو کر سننے لگے. تو ایک شخص جو ہے وہ دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ واللہ واللہ اگر تم مجھے ایک سناؤ گے تو مجھ سے 1000 سنو گے. تو رومی نے ان کی یہ بات سنی اور ان سے کہا کہ تم دونوں میرے پاس آؤ اور مجھے سناؤ. خدا کی قسم تم مجھے 1000 سناؤ گے اور ایک بھی نہیں سنو گے. یہ وہ پہلو ہے جو ہمارے معاشرے میں جتنی عدم برداشت ہے، اس حسن اخلاق کی، اس برداشت کی آج ہمیں بڑی کمی محسوس ہوتی ہے. تو ہم گفتگو کا سلسلہ پروفیسر معین نظامی کی طرف لے کر جائیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ وہ تصوف کا مفہوم اور خاص طور پر جو اس کا معاشرتی پہلو ہے اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کریں. بہت شکریہ جناب. سب سے پہلے تو مجھے اس مسرت کا اظہار کرنا ہے جو اس حال میں آج کی اس تقریب میں شرکت کر کے اور اس موضوع پر گفتگو سن کے اور اس موضوع پر گفتگو کر کے میں محسوس کر رہا ہوں. یہ خود ایک فعل نیک ہے اور اس بات کی آئینہ دار ہے کہ ہمارے ارباب دانش و خیرت اب محسوس کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہم سے نظر انداز ہوئیں. ہم نے انہیں حاشیے میں دھکیلا اور مرکزی دھارے سے بوجوہ انہیں منقطع کر کے بالکل الگ کر دیا. یہ جو تصوف ہے اور صوفیاء کی تعلیمات ہیں، ہم تقریباً 100 سال سے ان کو حاشیے پہ کرتے کرتے تقریباً دیوار سے لگائے چلے جا رہے تھے اور ہمارے مرکزی بیانیوں میں اور مرکزی مباحث میں ان کا گزر اور یونیورسٹیوں میں ان کا گزر نہیں تھا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پاکستان آرٹس کونسل کو، محبوب عالم صاحب کو اور ان کی ٹیم کو، جنہوں نے اس بہت اہم موضوع کو آج کا موضوع گفتگو بنایا. دوسرا کامنٹ اسی تناظر میں مجھے عرض کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ مثلا میرے خیال میں تصوف اسلام کی ثقافتی اور ہنری تفسیر اور تعبیر ہے اور تعلیمات اسلامی کا جمالیاتی اظہار ہے جس کو ہم تصوف کہیں گے. اس اعتبار سے اگر ہماری آرٹس کونسل کو اس کا احساس نہیں تھا تو افسوسناک بات ہے، اور اب اگر اس کا احساس ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا چراغ ہے جس جو برقرار بھی رہے گا اور اس کی روشنی اور چراغ جلانے کا سبب بنے گی. ہم بہت آگے چل کر کبھی یہ بھی دیکھیں گے کہ تصوف نے پوری دنیا میں مختلف ممالک میں مختلف خطوں میں کیا کیا ثقافتی اور ادبی اور شعری خدمات انجام دی اور انسانوں کو انسانوں سے جوڑنے کا کتنا بے مثال کام اس نے انجام دیا ہے. جہاں جس خطے میں ہم بیٹھے ہیں پنجاب میں، یقین جانیے وہ لوگ جو نظریاتی طور پر تصوف کو پسند نہیں کرتے یا اس کے قائل بھی نہیں ہیں، ان کے مزاجوں میں بھی صوفیانہ آمیزش موجود ہے. اس لیے کہ نسل در نسل چلتی ہوئی ایک چیز آ رہی ہے جو اس خطے کے باسیوں کے ذہنی اور باطنی خمیر میں داخل ہو چکی ہوئی ہے، تو وہ کیسے منہا ہو سکتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے فرمودات پڑھتے ہیں اور شاید بس پڑھ کے سرسری سا ان کے معانی سے گزر جاتے ہیں. وہ جو آیت ہے جس کو آیت الست کہتے ہیں، اگر ہم اس کو پڑھیں اور تنہائی میں کبھی پڑھیں اور بار بار پڑھیں تو یقین جانیے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے. آپ تصور فرمائیے کہ تشکیل اجسام سے پہلے، عالم تجسیم سے پہلے روحوں کا ایک عالم ہے اور اس میں خداوند تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے نطق کریم سے، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے، ہم جس شکل میں بھی تھے، جس روح کی جس کیفیت میں بھی تھے، ہم سب نے کہا تھا بھلا، بے شک و شبہ آپ ہمارے پروردگار.
اب حضرت شیخ خرقانی ابو الحسن خرقانی جو نقشبندیہ سلسلے کے عظیم شیخ ہیں، انہوں نے اس کی بڑی خوبصورت تعبیر کی. انہوں نے فرمایا کہ وہ جو قالو الستو بربکم کہا گیا تھا، جس کے جواب میں ہم سب نے حلف دیا تھا قالو بلا کہہ کر، کسی نے سنا تھا کہ الستو بمعشوقکم، میں تمہارا معشوق نہیں ہوں؟ کسی نے سنا میں تمہارا معبود نہیں ہوں؟ کسی نے سنا میں نے تمہارا محبوب نہیں ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ صوفی نے یہ سارا کچھ سنا. کچھ نے صرف یہ سنا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، تو وہ زاہدین ہیں، عابدین ہیں، اور وہ محبت کے اس جذبے سے خالی رہ گئے جو مطلوب اور مقصود ہے. تو ہم اگر اپنی نفسیات پر اور اپنے لاشعور پر کچھ کنسنٹریٹ کریں مراقبے کی شکل میں کسی بھی اور ارتکاز توجہ کی کیفیت میں، تو شاید ہم وہ دھنیں سن سکیں جو الستو بربکم والی. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، جن کے اسم گرامی سے چشتی نظامی سلسلے کا آغاز ہوا، آپ نے فرمایا تھا آپ کو پوربی راگ بہت پسند تھا، اور پوربی راگ سن کے فرماتے تھے کہ ہم پوربی سنتے سنتے بوڑھے ہو گئے، یہ جوان کا جوان ہے. اور آپ نے فرمایا کہ نظام الدین کے روح کے کانوں نے الست کے دن الستو بربکم بھی پوربی میں سنا تھا. انہیں معلوم ہوا، ان کے باطن کے تار جھنجھن آئے، اور وہ جو حلف انہوں نے دیا تھا وہ محسوس کیا. اس کے بعد قرآن کریم میں جو نفس کے کیفیات بیان کی گئی ہیں اور اس کے مدارج بیان کیے گئے ہیں، وہ بھی دراصل وہی ہے، تزکیہ باطن اور اصلاح نفس ہے. نفس مطمئنہ ہم سن لیتے ہیں، ہم اس کا ذکر کر دیتے ہیں، اس کے مفہوم سے ہم آگاہی رکھتے ہیں. واٹ از نفس مطمئنہ؟ ہم اسے کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کی علامات کیا ہیں؟ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ وہ کیسا نفس ہے جس کو خدا کہہ رہا ہے کہ آ بھائی میری طرف لوٹ کے آ، اور میں تم سے، خدا ون تعالیٰ اس نفس کو اپنی رضا کی مہر پہلے لگا کے دے رہا ہے، اس کے بعد بلا رہا ہے. تو وہ نفس مطمئنہ کون سا ہے، اور کس طریقہ کار پر عمل کر کے ہم اپنی کوشش سے، تائید عزتی سے، توفیق الہی سے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، یہ موضوع تصوف ہے. اس کے بعد یعنی قرآن کریم ہی کے حوالے سے آپ دیکھیے یہ ساری باتیں جو اسٹرینتھن کرتی ہیں اس بات کو کہ ظواہر کے ساتھ ساتھ ایک باطن کی دنیا ہے، ایک روح ہے، اور اس کے اپنے تقاضے ہیں، اور ان کو پیش نظر رکھنا ہے. ہم قربانی دیتے ہیں تو خدا نے کہا کہ مجھے نہ گوشت کی ضرورت ہے، نہ ہڈیوں کی، نہ خون کی، یہ چیزیں مجھ تک نہیں پہنچتی. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، مجھے وہ حسن نیت درکار ہے، وہ اطاعت حکم درکار ہے جو تم میرے کہنے پر قربانی کر کے انجام دیتے ہو. تو یہ اخلاص فی العمل ہے، اور اسی اخلاص فی العمل کی دوسری تعبیر ہے جس کو ہم تصوف کہتے ہیں. جلال الدین رومی نے کہا تھا ماز قرآن مغز را برداشتی، ہم نے قرآن کریم سے اس کا مغز حاصل کیا ہے، لب مطلب حاصل کیا ہے. اور یہ لب مطلب وہی ہے کہ ہم عبادات تو ضرور کریں، لیکن ہماری وہ عبادات محض ایکسرسائز نہ ہوں، ایسی بے معنی ایکسرسائز نہ ہوں، اور ان کا ہمارے دل اور دماغ پر اور ہمارے باطن پر کسی نوعیت کا کوئی اچھا اثر نہ ہو. تصوف کی جو سماجی جہت ہے اس میں جس طرح کہ رومی نے کہا تھا ما تو برائے وصل کردن آمدی نئے برائے فصل کردن آمدی، تم یعنی مسلمان اور ایک اچھا انسان روح زمین پہ دوسروں کو جوڑنے اور ملانے کے لیے آیا ہے، کاٹنے کے لیے اور دور کرنے کے لیے اور جدا کرنے کے لیے نہیں آیا. پاک پتن میں بابا فرید الدین گنج شکر کو کسی نے چھری تحفے میں پیش کی. چشتی صوفی تحفہ رد نہیں کرتے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں، البتہ تحفہ اگر کوئی معین ہو اور اس کی مدت بھی مقرر ہو، مثلا ماہانہ یا ہفت روزہ یا سالانہ یا شش ماہی، تو وہ قبول نہیں کرتے. چشتیوں کے ہاں تحفے کا غیر متعین ہونا چاہیے جنس، مقدار، معیار اور مدت کے اعتبار سے. ان میں سے کسی ایک چیز میں بھی اگر وہ معین ہو جائے گا تو وہ وظیفہ بن جائے گا، اور وظیفہ چشتی نہیں لے گا.
چھری قبول کی، آپ نے اسے چوما اور واپس کیا. آپ نے فرمایا کہ یہ کاٹنے والا آلہ ہے، کاش تم مجھے یہ نہ دیتے، تم مجھے سوئی دھاگا دیتے تحفے میں جو ٹوٹے ہوئوں کو، کٹے ہوئوں کو سیتا ہے. تو ہم آج کے اس معاشرے میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری روحیں اور ہماری نفسیات اس قدر ٹوٹی پھوٹی ہے اور اس قدر منتشر ہے، پراگندہ ہے، اور سینے والے کوئی نہیں ہے، سوئی دھاگا نہیں ہے. آپ جدھر نگاہ دوڑائیں گے آپ کو خنجر ہیں، تلواریں ہیں، چاقو ہیں اور نیزے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. وہ رفوگر کہاں گئے؟ وہ رنگریز کہاں گئے جو صبغت اللہ میں رنگ دیتے تھے؟ صوفیاء کا یہی کمال ہے کہ وہ اس اخلاق محمدی کی خوشبو ہم تک پہنچاتے ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فخر بھی کیا ہے، اور آپ نے اپنی بعثت کا بہت بڑا مقصد قرار دیا ہے اس کو، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اب حسن خلق ہی نہیں ہے کسی میں. علامہ اقبال دیکھیے، اپنے عہد کے عظیم ترین عاشق اور صحیح معنوں میں صوفی. صوفی کا مطلب وہ ایک خاص وضاقتہ اور وہ نہیں ہے، وہ ہو تو سبحان اللہ. صوفی ایک کیفیت ہے، صوفی ایک مزاج کا نام ہے، صوفی ایک انداز فکر کا نام ہے. تو علامہ اقبال، میں تو انہیں اپنے عہد کا بہت بڑا صوفی مانتا ہوں. انہوں نے کہا گر نداری از محمد رنگ بو، از درود خود میالا نام ہو. اگر تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی خوشبو نہیں ہے تو یقین جانو تمہاری زبان اس قابل نہیں ہے کہ اس پر محمد رسول اللہ کا نام آئے. اب ہم ماتھے پہ محراب ہوگی میرے ماتھے پہ، اور میں آپ کو کثرت سے محو عبادت بھی نظر آؤں گا، لیکن اگر آپ اخلاق محمدی مجھ میں سے تلاش کریں گے تو شاید دوربین اور خوردبین لگا کر بھی تلاش نہ کر پائیں. یہ جو خلیج ہے، یہ جو دو عملی ہے، ظاہر اور باطن کی جو یہ دوری ہے، اس خلیج کو پاٹنے کا کام ہے تصوف، اور یہ رفوگری کرتا ہے صوفی. صوفیزم ایک الگ چیز ہے میرے خیال، مجھے میں بھی رانگ. تصوف جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، ہمیں اس میں بھی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. صوفیزم ایک ترجمہ ہے ایک ویسٹرنائزڈ نقطہ نظر کا، ایک مغربی انداز فکر کا، جس میں صوفی کا ایک تصور ہے کہ بس وہ صوفی ہے، یعنی بس ٹھیک ہے. جی ہاں، کوئی صوفی ایسا نہیں ہوا. ویسٹ اس پر انویسٹمنٹ کرتا ہے، اور جو انویسٹر ہوتا ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ سے جو بھی مطلوبہ نتائج حاصل کرنا چاہتا ہے اس کا حق ہے وہ کرے. مجھے اس کا ایک کاؤنٹر نیریٹو اگر دینا ہے تو مجھے اس پر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. اب اگر رومی دنیا میں بیسٹ سیلر ہیں، جلال الدین رومی، جو آپ کے خطے میں پڑھائے جاتے تھے، یہاں آپ کی پرانی نسلیں، ہر ایک شخص رومی کے نام سے واقف تھا. آپ کو اس سے کاٹ دیا گیا، فارسی سے کاٹ دیا گیا، آپ نے روایت سے کاٹ دیا گیا، دین سے کاٹ دیا گیا، اور اس کے 100 سال بعد آپ کو ویسٹ سے درآمد شدہ ایک رومی جس طرح کا انہوں نے چاہا انہوں نے پیش کیا. اور ظاہر ہے اب ہماری نئی نسلیں اس رومی کو پہچانے گی جس پر انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. ہمارے اکابر کے ساتھ ورلڈ لیول پر یہ ہو رہا ہے کہ ان میں سے منہا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسلامی عناصر کو، کہ اسلامی عنصر ایک ایسا ڈنک ہے خدا نخواستہ جو کسی انسان میں نہیں ہونا چاہیے، وہ نکال دیا جائے تو پھر وہ صوفی ہے. یہ کام ہم پنجاب میں خاص طور پر بلے شاہ کے ساتھ کرنا بہت ضروری سمجھتے ہیں. اچھا، یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ازلی مسئلہ ہے. علامہ اقبال کو اس کا خیال اور احساس ہو گیا تھا. آج سے 100 سال پہلے انہوں نے کہا تھا جلال الدین رومی کے بارے میں کہ افسوس ہے بھائی ہماری قوم پر جس نے رومی سے جسم کا رقص تو سیکھ لیا، روح کا رقص نہیں سیکھا. تو علامہ جو نباز عہد تھے انہیں اس مسئلے کا بھی احساس تھا
صوفیوں میں بہت سارے ایسے گروہ ہوئے جو جعلی صوفی ہیں یا سہلنگار صوفی ہیں، جو ڈاکٹر صاحبہ نے بہت خوبصورت لفظ ان کے لیے استعمال کیا. ان کو ہماری تاریخ تصوف میں اباحتی صوفی کہتے ہیں، جن کے لیے سب کچھ جائز ہے، جو قوانین شریعت کے پابند نہیں ہیں اور بلکہ پابند نہیں ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں. اباحتی صوفی ایک تھنکر ہے، ایک فلاسفر ہے، ایک دانشور ہے جس کا کوئی دین اور مذہب نہیں. وہ بظاہر کہتا ہے کہ انسانیت میرا مذہب ہے، وہ بظاہر کہتا ہے کہ ہم آہنگی میرا مذہب ہے، لیکن بنیادی طور پر اس کا نفس امارہ اس کا مذہب ہے. اور اس کو لیگلائز کرنے کے لیے یا اس کو چینلائز کرنے کے لیے اس کے پاس مختلف استدلال ہوتے ہیں. ہم نے اپنے صوفیوں کے ساتھ یہ کیا ہے، یعنی میں سما کا قائل ہوں، میں چشتی نظامی ہوں. کوئی روئے زمین کا چشتی نظامی ایسا نہیں ہے جو قائل سما نہ. میرے لیے غذائے روح ہے سما، لیکن غذائے روح تو میرے لیے اور بہت کچھ ہے. سما کا ایک مستحب کی حد تک یا ایک پسندیدہ چیز کی حد تک میرے لیے وہ میرا کورس نہیں ہے. سما میرا لازمی پرچہ نہیں ہے. سما میرے لیے نماز، روزے اور زکوٰۃ کا متبادل نہیں ہے. تو پہلے مجھے بحیثیت مسلمان اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا اور پھر باقی ساری چیزیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ صوفیوں کے ہاتھ میں جب تک زمامے قیادت رہی، ایسی نسلیں تیار ہوتی رہیں جو معاشرے کے لیے زیادہ قابل قبول تھی، جن میں ایکسیپٹنس بہت تھی. مطلب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ بابا فرید کا کلام گرنتھ صاحب میں موجود ہو اور گولڈن ٹیمپل کا سنگ بنیاد میاں میر نے رکھا ہو. اور میں تو آج نہیں ممکن، توسا شریف میرے پیر خانے کا پیر خانہ ہے. میں جب وہاں دیکھتا ہوں کہ 200 سال پہلے ٹلہ جوگیاں کا ایک جوگی گیا ہے توسا شریف میں، خواجہ شاہ سلیمان توسوی نے اٹھ کے اس کا استقبال کیا ہے اور اپنے مصلے پہ بٹھایا ہے. آج توسا کیا، یہاں کسی ایسے آدمی کے پاس بھی کوئی جائے، جوگی یا سکھ یا کوئی، جو خواجہ شاہ سلیمان کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہے، تو اس کا مصلہ تو ناپاک ہو جائے گا. تو جب اہل ظواہر کے پاس آ گئی مذہبی قیادت، تو یکدم وہ آہستہ آہستہ تدریجاً وہ چیزیں غائب ہوتی گئیں جن میں انسانیت تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایک جنازے کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے. ایک صحابہ نے یہ سمجھا کہ شاید آپ کو معلوم نہیں ہے، معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے معلوم نہیں ہے. غالباً اس سوال و جواب میں ایک حکمت پوشیدہ تھی کہ بات ہم تک پہنچ جائے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ یہودی کا جنازہ. آپ نے فرمایا میں اس کے باوجود کھڑا ہوا ہوں یہ جانتے ہوئے یہ ایک انسان کا جنازہ. شیخ ابو الحسن خرقانی ان کا ایک قول کہ میری خانقاہ میں جو آئے، نہ اس کا مذہب پوچھو، نہ اس کا وطن پوچھو، نہ اس کی ذات پوچھو، اس کے آگے دسترخوان بچھاؤ، اس کے پاؤں دھلاؤ اور کھانا کھلاؤ اور پھر اس کے ہاتھ دھو. یہ بالکل غیر اسلامی چیزیں نہیں ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو نا ہم اپارٹمنٹلائزیشن کا شکار ہو گئے، ڈپارٹمنٹلائزیشن ہو گئی. یہ فقہ ہے، یہ زہد ہے، یہ عسکریت ہے، اور یہ جناب مذہبیت ہے، اور یہ سریت ہے، اور یہ تصوف ہے، اور یہ روحانیت ہے. یہ سارا کچھ ایک وحدت میں ہونا چاہیے. اگر ہم ان کو منقطع کر کے کریں گے تو وہی کام کریں گے جو جلال الدین رومی نے کہا ہے کہ چند اندھوں نے جو ہاتھی کو دیکھا تھا، وہ جس اندھے کے ہاتھی کے جس عضو پہ پڑے تھے وہ سمجھتا تھا کہ سارے کا سارا ہاتھی یہی ہے. اور تھوڑی دیر بعد لڑائی ہو رہی تھی، اندھے آپس میں لڑ رہے تھے. ایک کہتا تھا کہ نہیں وہ تو یہ ستون کی طرح ہوتا ہے، اس نے تو ہاتھی کی ٹانگ پہ ہاتھ لگایا ہوا تھا. دوسرا اپنے بازو کے کہتا تھا نہیں ہاتھی اس طرح ہوتا ہے، اس نے سونڈ پہ ہاتھ لگایا ہوا تھا. رومی کہتے ہیں وہ سارے بیک وقت سچے بھی تھے اور سارے بیک وقت جھوٹے بھی تھے. جب تک ہم تصوف کو اور دین کو اس کی کلیت میں نہیں دیکھیں گے ہم اس کا حق نہیں ادا کر پائیں گے. یقین مانیے کہ جو اسلام انسانیت دوستی کا سب سے بڑا مبلغ ہے، کچھ عرصے سے اس کی ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ وہ اب دہشت اور خوف کی علامت بنا دیا گیا ہے.
اس میں اغیار کا قصور تو ہے، کچھ قصور ہمارا بھی ہے۔ امن نام کی کوئی چیز نہیں ہے اسلامی معاشروں میں، وہ امن نہ باہر ہے، خارج میں ہے، اور نہ وہ امن اور اطمینان اور سکون باطن میں، اندر کی دنیا بھی منتشر ہے۔ تو میں بالکل اس کو انڈوز کرتا ہوں کہ بالکل صوفی سماج ضرور ہے، بالکل صوفیوں کی جو آزادانہ اور کلندرانہ روش ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، سر آنکھوں پر ہے، مگر ویسا ہو جائے، اس کیفیت میں آپ ہوں تو ویسا کریں